بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال آپ سب کا؟ امید ہے اب اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے بہت سارا زندگی کا فلسفہ آپ تک پہنچانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اس فلسفے کے اندر بہت سی ماضی میں گزری ہوئی شخصیات، ان لوگوں نے کس طریقے سے زندگی کی کامیابیوں کو اور زندگی کے اصولوں کو ہمارے تک پہنچایا ہے، اس کا بھی ذکر مسلسل جاری رہتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے ایک دفعہ ان کا کہانی کا بیان کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے بہت سارا جو لوگوں کو تعلیم اور ان کے ساتھ جو ڈسکشن ہوتی تھی اس میں بہت ساری شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری خواہش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ہم پھل اور پھولوں کی طرح کی شخصیات جو ہیں وہ بنیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ ہماری شخصیت بڑی حسین، جمیل، مٹھاس اور جسے کہتے ہیں نزاکت سے بھرپور شخصیات یا انفرادی صلاحیتوں کے مالک لوگ ہم ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں، اور بات بڑے میرے دل کے قریب ہے، کہ ہم یہ کبھی نہیں بننا چاہتے، یا یہ اس پروسیس سے جس سے گزر کے وہ شخصیات بنتی ہیں، وہ عمل، وہ طریقہ کار جس سے وہ شخصیت آپ کے سامنے الٹیمیٹلی بن کے آتی ہے، جس پروسیس کے نتیجے میں وہ ہے وہ زرخیز زمین اور اس میں بیجا جانے والا چھوٹا سا بیج۔ وہ بیج بننا شاید خواہش ہونی چاہیے، وہ شدت والی زندگی جسے کہتے ہیں، وہ جو گمنامیوں والی زندگی، اداسیوں، اگر انسانی زندگی کو میں اس سے ریلیٹ کر سکوں تو اداس زندگی، گمنام زندگی۔ بیج ایک عرصے دراز تک زمین کے اندر پڑا رہتا ہے، زمین کی تمام گرمی سردی وہ سہتا ہے، قدرت کی تمام گرمی سردی کے جو موسموں کے اثرات ہیں اس پہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود زمین کا سینہ چیر کے وہ باہر نکلتا ہے ایک چھوٹے سے کومپل کی شکل میں، اور پھر تناور درخت بننے تک کا جو پروسیس ہے، آپ دیکھیں کس کس سخت موسم سے وہ گزرتا ہے۔ تو زندگی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ اگر ہم اس انداز سے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر رہے کہ مشکل میں کیسے آگے بڑھا جائے، تو مشکلوں میں آگے بڑھنا صرف اور صرف اینڈ رزلٹ جو آپ کو اور مجھے نظر آتا ہے وہ نہیں ہے، اس کا جو جرنی ہے اس کو بھی رسپیکٹ کرنا، اس کو عزت دینا وہ بہت ضروری ہے۔ دنیا اس پھل اور پھول کی تعریف کرتے رہیں گے، آپ کو یہ نظر آئیں گے، اسی کی ڈسکشن ہے، زمین اور اس بیج کی یا اس بیج کی تعریف کرتے ہوئے نظر کم لوگ آئیں گے۔ کیوں؟ مشکل مرحلہ ہے، اس میں آگے بڑھتے رہنا، اس میں زور لگنا ہے، اس میں طاقت لگنی ہے، اس میں وسائل لگنے ہیں، اس میں صبر شامل ہے، اس میں شکر شامل ہے۔ ہر موقع پہ اس پروسیس کو کس انداز سے زندگی دیکھتی ہے، یہ ہم مقصد یہ ہے کہ وہ انرجی آپ تک پہنچائی جائے کہ وہ فرق کر کے آپ کو بتایا جا سکے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی بنائی ہوئی جسے کہتے ہیں نا اس کو اگر ایک انسان کی بیج کو اگر میں ایک انسان کی شکل میں بیان کرنا شروع کر دوں تو وہ اس کی جو بنائی ہوئی سلطنت کی مضبوط جڑیں ہوں گی، مضبوط بنیادیں ہوں گی، اور وہ جو آنے والے وقتوں تک جو کاروبار وہ کھڑا کرے گا، جو زندگی کا جسے کہتے ہیں ماڈل اپنے بچوں کے سامنے کھڑا کرے گا، تو اس کا تاثیر، اس کا پھل، اس کا منافع آنے والی نسلوں تک پہنچے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم اگنور کر دیں، وہ جو پروسیس تھا، وہ جو جرنی تھی۔ لوگ ہمیشہ آخری چیز دیکھے، یار کڈا سوکھا ہے وہ کر کے نہ دانے نے، یار انہوں دا مال بڑا سونا بکتا ہے۔ بھائی وہ اس سطح زندگی تک کب پہنچے وہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اللہ جسے کہتے ہیں نا، اللہ اس درخت پہ پھل لگاتا ہے، اگر پھلدار درخت آپ کو نظر آئے تو آپ کو نظر آئے گا اس کی تمام شاخیں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو وہ ایک حصہ یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، اور اس کی پھل اسی شخص کو، اسی درخت کو لگنا ہے جس نے آپ کے ساتھ جھکے ہوئے نظر آنا ہے یا آپ کے سامنے جھکے ہوئے نظر آنا ہے۔ تو اللہ ہر انسان کو تبھی پھل لگائے گا، اس کے کاموں میں برکت تبھی آئے گی جب اس کے اس پورے عمل اور علم میں عاجزی اور انکساری ہوگی۔ اگر عاجزی انکساری نہ ہوئی پائیں تو پھر وہ مشکلوں میں آگے بڑھنا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں رہتا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک درخت کو کسی ایک سال پھل لگتا ہے، اگلے سال پھل نہیں لگتا، یار اس تو بعد تو کوئی پھل نہیں لگ گیا۔ سر وہ جھکنا جو ہے نا اس کے اندر لچک ختم ہو جاتی ہے تو ہی پھل ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے تکبر، مزاج میں وقت میں سب کی قربانی دیے بغیر یہ ممکن نہیں۔ آگے چلتے ہیں
کہ ہمیں ان مشکلوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ مشکل میں آگے بڑھتے رہنے کا جو پروسیس ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کیسے ایک چھوٹا سا بیج زمین کے سینہ چیر کے باہر آتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر دکھاتا ہے. اب یہ عمل جو ہے اس کو مسلسل کرتے رہنا ہے, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, بار بار کرتے رہنا ہے, اس بات سے قطع نظر ہو کر کہ اس کا نفع مجھے کیا پہنچ رہا ہے. اور اس عمل کے درمیان آپ دیکھیں گے یا دنیا دیکھے گی کہ آپ کا ذکر اللہ کے کرم کے بعد ایسی ایسی محفلوں میں ہونا شروع ہو جائے گا, ایسے ایسے ستاروں کے ساتھ آپ کو ملایا جانا دنیا شروع کر دے گی کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں, وہ یوں ایسے لے کے جائے گی جرنی زندگی آپ کی کہ آپ کو ایک ایسی پائیدار شخصیت کی شکل میں رونما ہو چکے ہوں گے آپ, جس کا آپ کو شاید اتنا ڈائریکٹلی امپیکٹ آپ کی شخصیت پہ نہیں ہوگا, لیکن جو آپ اس علم اور اپنے عمل کے ذریعے جو میں نے آپ کو بتایا ایک دن نہیں, دو دن نہیں, مسلسل کرتے رہنے والا جو ایکشن ہے اس کے ذریعے سے آپ ان کا بن جائیں گے. ہاں اگر یہ آپ کے اندر میں کہتے ہیں اس میں بو نہیں ہونی چاہیے کس چیز کی, ذاتیت کی, آپ نفس کو بھلا کے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ پاسبل ہوگا کہ لوگوں کے دلوں کے راج کرتے کرتے آپ اس مشکل وقت میں سے گزرتے ہوئے, اگر آپ نے آبجیکٹو آپ نے یہ رکھا ہوا کہ میں نے لوگوں کے لیے شہرت حاصل کرنی ہے, ذاتی شہرت حاصل کرنی ہے, ذاتی نفع میں نے حاصل کرنا ہے. اگلا میں آپ کو کہہ لوں کہ اگر آپ نے معیار یہ بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کو تھلے لا کے رکھنا ہے, کسی نے ذلیل کرنا ہے, لوگوں کو چکانا ہے, تو پھر وہ نیت جو ہے نا, وہ نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو شاید سوچ کے آپ نے وہ سفر کا آغاز کیا ہوگا. اللہ جسے کہتے ہیں نا, انسان تب بھی خواب میں نہیں انسان کوئی طاقتور بنتا, تب بھی طاقتور بنتا ہے جب دنیا میں عمل اور علم جو ہے اس کو عاجزی انکساری کے ساتھ حاصل کرنے کی مسلسل جدوجہد جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو یا اس کہتے ہیں اس رستے میں مسلسل اپنے آپ کو چلائے ہوئے ہوتا ہے. اللہ اپنے جسے کہتے ہیں دعا ہے کہ اللہ ہر شخص کو اپنے نفس سے آزاد ہو کر آگے بڑھتے رہنے کی انرجی جو ہے وہ دے. وہ اس پروسیس کے درمیان دنیا کے لیے تو کام کرتا ہی ہے, لیکن ظاہر ہے اپنے لیے بھی کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اپنے لیے کام کرتے ہوئے اور اگر آپ نے وہ عوامل جن کے ساتھ الٹیمیٹ آبجیکٹو حل اچیو کرنا ہے, تو اس کے لیے علم, عمل اور کیا اور کیا ہو سکتا ہے, ارادہ, نتیجہ, ان تمام یقین, صبر, سیاست, ریاست, یہ تمام مسلز بھی چاہیے ہوتے ہیں آپ کو. ایٹ دا سیم ٹائم یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان مسلز کے بغیر میری یا کسی بھی شخص کی زندگی میں ان مشکلوں میں گزرتے ہوئے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اب نارمل باتیں ہو جائیں گی یا جسے کہتے ہیں وہ ایک خوابی کہانیاں ہوں گی, ایسا بات نہیں ہے. یہ مسلز بھی آپ کو چاہیے, اور جسے کہتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آج کام کرنا شروع آپ نہیں کریں گے نا, تو کچھ عرصے تک آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ بہت پیچھے رہ گئے. سو آج کام کرنا شروع کریں, ہو سکتا ہے 15 سے 20 سال کا عرصہ لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن 15 سے 20 سال بعد جہاں زندگی آ کے کھڑی ہوگی وہ فیصلہ بھی آپ ہی کا ہوگا. اس کا پھل اگر آپ کو مل رہا ہوگا تو بھی وہ آپ کی اپنی ذات کا کیا ہوا فیصلہ ہوگا. اور جو ایک دھیان دلاتے ہیں اللہ میاں بھی انسان کی طرف کہ ہر انسان جو ہے وہ جہاں جس جگہ بھی کھڑا ہوا ہوتا ہے نا, اس کا فیصلہ یا اس کا ٹوٹل رسپانسبلٹی بھی اس شخصیت کی اپنی ہی ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں لیس الانسان الا ما سعی, آپ جو لبنا ہوئی ہے جدی تسی کوشش کرنی ہے. تو سر یہ جیسے میں نے کو کہا ہوا کہ مسلسل عمل ہے, صبر اور شکر کے ساتھ اس پروسیس کا حصہ رہنا. آپ کو میں نے بتا دیا, علم, عمل, نیت, ارادہ, محاسبہ کرتے ہوئے, اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے, صبر کے ساتھ تمام سیاستیں کریں, ریاست کے معاملات میں بھی ضرور حصہ ڈالیں. اللہ کرے کہ اللہ میری کئی بھی بات جو کوئی غلط ہو سکتی ہے تو وہ میری ہے, اور اگر میری کوئی ایسی بات جس سے میرے سننے والوں میں یا سامعین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آ سکے اور وہ مثبت ہو تو وہ سب آپ کا ہے. دعا ہے کہ اللہ یہ معاملات اسی طرح مشکل میں سے گزرتے رہنے کی انرجی مجھے اور آپ کو دیے رکھے. ملیں گے ایک اور ویڈیو.